بیماریاں ہیں جو بچوں کو لاحق ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی آپ دیکھیں موسم تبدیل ہو رہا ہے اور سردیاں آ رہی ہیں، گرمیوں سے ہم لوگ نکل رہے ہیں. جب بھی کوئی موسم تبدیل ہوتا ہے تو کچھ وائرسز ہوتے ہیں جو کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ پھر بیماریاں پھیلاتے ہیں. پھر بچوں کا آپ کو پتہ ہے ان کے امیون لیول اس طرح کا نہیں ہوتا جو اس طرح کا ایک ایڈلٹ کا ہوتا ہے، تو وہ مور پرون ہوتے ہیں کہ وہ یہ بیماریاں ایکوائر کریں، انہیں ساری بیماریاں ہوں، اور کئی دفعہ بیماریوں کی شدت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے ان کی، اور اسی وجہ سے ان کی ہاسپٹلائزیشن بھی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. اور والدین کنسرنڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اپنی بیماری کو تو پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر بچہ بیمار ہے اور تکلیف میں ہے تو پھر والدین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب سردیاں آتی ہیں تو زیادہ تر جو ہم بیماریاں دیکھتے ہیں اس میں، اور ایک اسموگ بھی آپ کو پتہ ہے ایک نیا فیکٹر انٹروڈیوس ہو گیا پچھلے 10-12 سالوں میں. تو یہ جب ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ بچوں کی جو اپر ریسپریٹری ٹریک ہے، یعنی کہ آپ کے کان، ناک، گلا، یہ بہت کامن ہے. اور پھر اس کے بعد لوور ریسپریٹری ٹریک بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لنگس کی، یعنی کہ جس میں کھانسی اور شدت جب ہوتی ہے تو نمونیا تک بات چلی جاتی ہے. تو یہ وہ بیماریاں جو کہ بہت کامنلی دیکھی جاتی ہیں اس پوری سردیوں میں. اس کے علاوہ بھی تھرو آؤٹ دا ایئر ان کی کچھ نہ کچھ بیماریاں چلتی رہتی ہیں. آپ نے امیونٹی کی بات کی، بچوں کی امیونٹی اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ اچھی کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بچوں کی امیونٹی کا تعلق ہے، ایک تو ان کا امیونٹی کا پروسیس میچور ہو رہا ہوتا ہے ود پیسج آف ٹائم، یعنی کہ بچے کے ڈیفینیٹلی اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا ایک ایسے بندے سے جو کہ 18-20 سال کا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو کلیدی رول ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا ہے، اور ایک بیلنس ڈائٹ کا ہے کہ بچے کو ملٹی وائٹامنس بھی مل رہے ہیں، بچے کو پروٹین ڈائٹ بھی اچھی مل رہی ہے، کاربز بھی مل رہے ہیں. جب یہ ایک بیلنس ڈائٹ ملے گی تو اس کا آٹومیٹکلی جو امیون سسٹم ہے وہ زیادہ تیزی سے کام کرے گا، اور اس کو بچے کو اول تو بیماریاں لگنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، اور اگر لگ بھی جاتی ہے تو وہ اس کو بہتر کوپ کرے گا ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے جو کہ کیا کہتے ہیں نیوٹریشنلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اچھا، بچوں کو بہت زیادہ شوگر انٹیک کروانا کیا ٹھیک ہے؟ اگر وہ اٹھ رہے ہیں، ان کا پہلا میل بھی میٹھا ہے، ان کا دن میں بھی میٹھا چل رہا ہے، چینی جو وائٹ شوگر ہوتی ہے، کیا وہ بچوں کے لیے ٹھیک رہتی ہے؟ دیکھیں جو شوگر کی بات آپ نے کی نا، اسپیشلی وائٹ شوگر کی، یہ تو کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے. ایک تو وائٹ شوگر کے اندر وہ کیمیکلز ہیں جو کہ بہت ڈینجرس ہے. پھر چینی کے اپنے جو اثرات ہیں باڈی پہ، یعنی کہ ان کے اندر جو کاربز ہوتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہوتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں والدین کو کہ بچے کو کبھی بھی آپ چینی کی یا میٹھی چیزوں کی بہت عادت نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں اٹریکشن پائی جاتی ہے، اور کئی دفعہ پھر بچے اتنا زیادہ یہ چیزیں لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اوبیسٹی میں چلے جاتے ہیں، یا ڈفرینٹ بیماری ہیں جو کہ وہ ایکوائر کر لیتے ہیں. ہائپر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہائپر بھی ہو سکتے ہیں، انڈائریکٹلی ہائپر بھی ہو سکتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو وہ آپ کہہ لیں ایک سائیکولوجیکل ان پہ امپیکٹ ضرور آتا ہے، جس طرح چھوٹی چھوٹی بات پہ کینڈیز آفر کرنا، چاکلیٹس دینا، تو پھر بچہ بھی اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہائپر بھی ہوگا اگر اس کو اچانک سے آپ روکیں گے. اچھا، اگر بات کی جائے اسموک کی، تو اب اسموک جو ہے وہ بہت زیادہ چلے گی، تو بچوں کو کس طرح سے محفوظ کرنا چاہیے؟ دیکھیں اسموگ کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے جو کمرے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو افورڈیبلٹی دی ہوئی ہے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر میں ایئر پیوریفائر لگائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان نیسیسری بات ٹریول ہی نہیں کریں. بچے جب بھی جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اسموک کا لیول زیادہ ہے تو ان کے ماسک ہوں جو کہ ان کے سائز کے مطابق ہوں. یاد رکھیں جو ایڈلٹ کا ماسک ہے وہ بچوں کے لیے نہیں ہے، وہ بڑوں کے لیے ہے. ان کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے، ان کے مناسب ماسک ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بائکس پہ کم سے کم سفر کریں کیونکہ اس میں ایکسپوجر زیادہ ہے، یا سائیکلز ہو گئی. اور اگر آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو شیشے ان کے بند رکھیں. اس کے باوجود جب بچے کھیلتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو ان کو اچھی طریقے سے ان کا منہ دھلائیں، ان کے ناک صاف کریں. اگر جو بڑے بچے ہیں جو غرارے کر سکتے ہیں غرارے کریں، آنکھیں صاف رکھیں، اپنی سکن کو اچھی طرح صاف رکھیں. تو یہ وہ چیزیں جن سے کچھ حد تک اس کے بیڈ افیکٹ سے بچا جا سکتا ہے. لیکن جو اسکول گوئنگ بچے ہیں، اسکول میں بھی اسموگ ہے، کھلے سے اسکول ہیں، وہاں پہ کھیلنا بھی ہے، تو وہاں پہ کن احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہی والی بات آ گئی کہ اسموگ سے بچنے کا وہی ہے کہ جب تک آپ ایکسپوزڈ ہیں تو پھر آپ کے لیے مطلب اس کے ہیزرڈ سے بچنا ناممکن ہے. اسی لیے تو جب اسموگ بہت ایک خاص حد کو کراس کرتی ہے تو